حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اجوا کھجور کا واقعہ۔ اجوا کھجور کھجوروں کی سردار کیسے بنی؟ اجوا کھجور ایک حبشی جس کی ناک موٹی، آنکھیں چھوٹی، رنگت سیاہ، چلتا تو لنگڑاہٹ نمایاں نظر آتی تھی، بولتا تو زبان میں لکنت اور غلام ابن غلام تھا۔ ایک باغ کے جھاڑ جھنکار سے کھجوریں چننے میں مصروف تھا۔ یہ کھجوریں نرم نہ تھیں اور ذائقہ میں بھی باقی کھجوروں سے مختلف، جبکہ رنگ گہرا سیاہ اور دانہ بہت چھوٹا تھا۔ جھولی میں آئی کھجوریں اس باغ کا آخری پھل تھا۔ وہ شہر میں انہیں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ کچھ پیسے جمع ہو سکیں، مگر کوئی بھی ان کھجوروں کا طلبگار نہ تھا۔ اسی اثنا میں ایک آواز آئی، اے حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھجور تو تجھ جیسی کالی اور خشک ہے۔ دل کے آبگینے پر ایک ٹھیس لگی اور آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک حبشی غلام تھے، کھجوریں جھولی میں ہی سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ ایسے میں وہاں سے ان کا گزر ہوا جو ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، جنہوں نے مسکینوں کو عزت بخشی، وہ جن کا نام غمزدہ دلوں کی تسکین ہے۔ جی ہاں، وہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونے کا سبب پوچھا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھولی کھول کر سب ماجرا کہہ سنایا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار کی جانب رخ انور موڑا اور آواز لگائی، لوگو، یہ کھجور اجوا ہے، یہ دل کے مرض کے لیے شفا ہے، یہ فالج کے لیے شفا ہے، یہ 70 امراض کے لیے شفا ہے، اور لوگو یہ کھجوروں کی سردار ہے۔ پھر یہ کہہ کر بس نہیں کیا بلکہ فرمایا، جو اسے کھا لے اسے جادو سے امان ہے۔ منظر بدل گیا۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس چند لمحے پہلے تک جھاڑ جھنکار تھا اور پریشان بیٹھے تھے، اب رحمت للعالمین نبی آخر الزماں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غنی کر دیا۔ پھر تاریخ بتاتی ہے، راوی لکھتے ہیں کہ لوگ بلال کی منتیں کرتے اور پیچھے بھاگتے کہ ہمیں اور اجوا کھجور دو، اور بلال کسی مچلے ہوئے بچے کی مانند آگے آگے بھاگتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ جسے کبھی دنیا جھاڑ جھنکار سمجھ رہی تھی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں آ کر اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کا صدقہ آج بھی کھجوروں کی سردار ہے۔